بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے چند احکامات کی پابندی لازم اور واجبی ٹھہرائی ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں جن کا کرنا مسلمانوں کے ذمے فرض ہے، اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کا کرنا مسلمانوں کے ذمے سنت ہے۔ لیکن من جملہ ان احکامات کے کہ جن کا کرنا واجب ہے، ان میں سے ایک قربانی کا عمل بھی ہے۔ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس روایت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وعید شدید اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جو انسان صاحب استطاعت ہے اس کے ذمے قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ صاحب استطاعت کون سا شخص ہوتا ہے؟ ایک تو وہ شخص صاحب استطاعت کہلاتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے، جس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، اور دوسرا صاحب استطاعت اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی بقدر یعنی 50,000 کی مالیت کے برابر اس کے پاس موجود ہو، تو اس کے ذمے قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہرحال چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر لازم ہے۔ تاہم اگر بچے کے پاس مال ہو تو بچے کے مال میں اس پر قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جس طرح کہ سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور آپ ایک اپنی امت کی طرف سے یعنی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ جیسے وہ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ایک قربانی خاص طور پر سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو وسعت دے رکھی ہو تو پھر وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے کریں، پوری امت کی طرف سے، سابق انبیاء کی طرف سے، تمام صحابہ کی طرف سے، سب کی طرف سے کریں۔ قربانی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قربانی کن جانوروں کی کرنا درست ہے اور کن جانوروں کی درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بکرا، دمبا، بھیڑ، گائے، اونٹ، بھینسا، ان سب کی قربانی کرنا یہ درست ہے۔ تاہم عمر کے اعتبار سے بکرا یا جو دمبا ہے اس کی عمر کم از کم 1 سال قمری لحاظ سے ہونی چاہیے۔ دوندا ہونا اس کی علامت ہے۔ اگر دوندا ہے تو بظاہر یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ سال کا ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی گھر کا جانور پلا ہوا ہے اور اس کی عمر 1 سال ہو چکی ہے تو اس کی قربانی بہرحال درست ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بچڑا ہے، بھینس ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ پھر بڑے جانور کے اندر کئی حضرات شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ بڑے جانور کے اندر 7 افراد 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ کسی حصے دار کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کسی حصے دار کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا، یا کوئی غیر مسلم حصے داران میں آ گیا، کوئی عیسائی آ گیا، کوئی اور غیر مسلم آ گیا، یا اسی طرح ان حصے داران میں سے کسی ایک کی نیت گوشت کی تھی، قربانی کی نیت نہیں تھی، تو پھر اس صورت کے اندر کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی اگر اس سے زیادہ کسی کا حصہ ہو جائے، مثلا ایک حصے سے زیادہ کسی کا 1.5 حصہ ہو جائے، 1.25 حصے ہو جائیں، 2.5 حصے ہو جائیں، یا ایک گائے میں 5 بندے شریک ہو گئے، ایک گائے میں 4 شریک ہو گئے، 2 شریک ہو گئے، تو لا محالہ 7ویں حصے سے ہر بندے کا حصہ زیادہ بن جائے گا۔
اس لیے اس کی قربانی بلا شک و شبہ درست ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور میں کچھ خصوصیات ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی ظاہری علامت سے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب موجود ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جانور قربان کرنا ہے اس کو تمام تر ظاہری عیوبات سے پاک ہونا چاہیے، لہٰذا کوئی ایسا عیب جو بالکل ظاہر باہر ہو اس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوگی۔ من جملہ ان عیوبات کے ایک عیب یہ ہے کہ اگر کسی قربانی کے جانور کی اگر نظر تہائی سے زیادہ چلی گئی، یا کانا ہو، یا تہائی سے زیادہ اس کی نظر چلی گئی ہو، یا تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو، یا تہائی سے زیادہ اس کی دم کٹی ہوئی ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر پیدائشی کسی جانور کا سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، تاہم اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا یعنی کہ دم نہ ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح دانت اگر سارے کے سارے جانور کے یہ اکثر نہیں ہیں تو یا چارہ ان سے وہ نہیں کھا سکتا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جانور لنگڑا رہا ہے تو اتنا یعنی کہ لنگڑا رہا ہے کہ وہ اس پر سہارا بھی نہیں لے سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ موٹے موٹے عیوبات ہیں، ان کو انسان یعنی کہ تحقیق اور تفتیش سے جب انسان جانور خریدنے جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ قربانی ہماری درست ہو سکے۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت دیکھیں اگر کوئی انسان سارا کا سارا گھر میں استعمال کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، تاہم بہتر یہ لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت میں 3 حصے ہونے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک قربا کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں کچھ حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے اگر ایک عقیقے کے ہوں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے موٹے موٹے مسائل بیان کر دیے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل ارشاد فرمایا تھا کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل اراقۃ الدم یعنی خون، جانور کا خون بہانا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں آ کر کہ مولوی صاحب اس قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے ہی صدقہ کر دیے جائیں، جیسا کہ آج کل کے میڈیا میں آ کے بعض لوگ جو کہ دین کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ دین کے دانشور ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جو شریعت نے ہمیں کہا ہے اصل ہم اس چیز کے پابند ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کو یہ جذبہ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے میں اور ترقی نصیب فرمائے کہ آج کل جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کے پیش نظر اگر آپ غریب لوگوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کا آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر قربانی چھوڑ کر یہ کریں گے تو قربانی نہ کرنے کا گناہ الگ سے ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کا بہتر حل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا بہتر حل یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں آپ گھر کے 4 افراد ہیں، 4 یا 6 افراد ہیں، پہلے آپ 6 بکرے لے کر آتے تھے، وہ 6 بکرے فرض کریں 3 لاکھ کے آتے تھے، تو آپ اس دفعہ یہ کر لیں کہ وہ 6 گھر کے افراد کے لیے ایک گائے کر لیں اور گائے کا گوشت بھی غربا کو تقسیم کر دیں۔ لاکھ روپے کی اگر گائے آ جاتی ہے، باقی 2 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ غریبوں میں صدقہ کر دیں تاکہ دونوں پہلوؤں پہ عمل ہو سکے۔ لیکن قربانی کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ قربانی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ چیدہ مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔